بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے، اور ایم اے اسلامیات کے سلسلہ میں آج ہمارا اصول حدیث پر چوتھا لیکچر ہے۔ آج احادیث کی کچھ دیگر اقسام، ان کے بارے میں آپ کو میں کچھ بتاؤں گا، لیکن لیکچر سے پہلے میں آپ سے ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس لیکچرز ڈیلی سماعت کر رہے ہیں، ایک تو ان کی طرف سے کوئی کمنٹس وغیرہ نہیں آ رہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یا ان کو مزید آسان کر کے سمجھایا جائے کس طریقے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کے ویوز جو ہیں وہ تقریباً ایک ہی جتنے ہیں، وہ انکریز نہیں ہو رہے۔ تو آپ اس پر بھی تھوڑا سا محنت کریں تاکہ جو دیگر لوگ ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا لیکچر ہے، اس کا جو کچھ ٹاپکس ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آئیں گے، یا آپ کو انٹرویوز میں بھی پوچھے جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ پیپر میں بھی آئیں گے لانگ کویسچن کے طور پر بھی۔ تو جتنا آپ کے لیے مٹیریل کافی تھا میں نے اتنا جمع کر لیا ہے، بک پہ تو بہت ہی کم ہے، لہذا جب آپ یہاں سے کچھ تیاری کر لیں گے تو آپ کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا۔ جی، آج ہے المرفوع حدیث۔ مرفوع لغت میں کہتے ہیں اس میں مفعول سے ہے، یہ من فعل رفع ضد وضع، یعنی کسی چیز کا بلند ہو جانا۔ تو اصطلاحاً کیا ہے اس کی تعریف کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ایسی بات، ایسا کلام، ایسی خبر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو یا صفتاً۔ تو جیسے آپ نے حدیث کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، یہ بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ اس کی شرح میں دیکھیں، ما نسبہ او ما اسند الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثواب کان ھذا المضاف قولا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم او فعلا او تقریرا او صفتا، کہ ایسی بات جو منسوب کی جائے یا سند بیان کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ فعل کی شکل میں ہو، قول کی شکل میں ہو، تقریر اور صفت کی شکل میں ہو، تو اس کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ سمپل اس کو بات یاد رکھیں، ایسی خبر یا ایسی حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، قولاً، فعلاً، تقریراً یا صفتاً۔ اس کے بعد اس کی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے المرفوع القولی، مرفوع القولی، یعنی ایسی بات جو قولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اب اس کے لیے اس کی پہچان کیا ہے کہ ظاہر ہے ساری حدیثیں حضور علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہیں، لیکن قولاً کیا ہوگا کہ صحابی سے جب آپ وہ حدیث سنیں گے تو صحابی کہے گا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو اس کا مطلب ہے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا، ارشاد فرمایا، تو اس صحابی نے سنا، لہذا جب وہ کہے کہ میں نے سنا تو یہ المرفوع القولی ہے۔ اور مرفوع الفعلی کیا ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کذا، کہ جب صحابی کہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایسے کیا، تو یہ کون قسم ہو جائے گی؟ مرفوع فعلی، یعنی صحابی یہ اپنی روایت میں بیان کرے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ اس کی دوسری قسم ہو جائے گی۔ اور تیسری ہے المرفوع التقریری۔ کیا ہے تقریری؟ کیا ہے کہ صحابی کہے کہ فعلت، میں نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، آپ کی موجودگی میں نے کوئی ایسا کام کیا۔ تو ظاہر ہے نبوت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اگر وہ کام خلاف شریعت ہو تو منع کر دیا جاتا ہے، اور اگر خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث میں شامل ہو جاتا ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں یا مرفوع تقریر کہتے ہیں۔ تو یہ ہے المرفوع۔ اس کے بعد اس کی دوسری قسم آتی ہے الموقوف۔ بالکل سمپل ہے، آسان ہے، ان کو آپ جلدی جلدی پڑھتے جائیں تاکہ آج ہم اس جو ہے اقسام ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ اس میں مفعول سے ہے، وقف ہے، اس کا مطلب ہے کہ کان راوی وقف بالحدیث عند صحابی، کہ راوی جو ہے وہ بیان کرتے کرتے جا کر صحابی کے پاس رک جاتا ہے، یعنی صحابی تک جاتا ہے۔ تو اصطلاح معنی بھی اس کا یہی بنے گا، ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر، یعنی وہ حدیث جو کہ صحابی تک منسوب کی جائے، قولاً، فعلاً یا تقریراً۔ وہ اوپر مرفوع تھی، یہ موقوف ہے، مرفوع حضور علیہ السلام تک اور موقوف صحابی تک۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے جو صحابی کا قول ہوتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد اس کی شرح کیا ہے؟ شرح بھی وہی ہے کہ جو منسوب کی جاتی ہے یا نسب کیا جاتا ہے ایک صحابی کی طرف یا تمام صحابہ کی طرف، وہ قولاً فعلاً یا تقریراً ہو، تو کہتے ہیں کان سند الیہم متصلا او منقطعا، کہ چاہے اس کی سند جو ہے، جو روایت آ رہی ہے اس کی سند ملی ہوئی ہو، متصل ہو یا منقطع ہو، لیکن وہ صحابی تک پہنچتی ہو تو اس کو موقوف کہتے ہیں۔ اس کی اگلی قسم ہے المقطوع۔ مقطوع قطع سے ہے، یہ وصل کی ضد ہے۔ قطع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کاٹا، یا قطع کاٹنا، اور ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ملانا۔ اس کا ضد جو ہے وہ واصلہ یعنی ملانا۔ اصطلاحاً اس کی تعریف کیا ہے؟ ما اضیف الی التابع او من دونہ من قول او فعل، یعنی ایسی بات، ایسا کلام جو تابع کی طرف منسوب ہو یا کسی اور کی طرف قولاً یا فعلاً ہو۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بات وہی ہے کہ جو تابع تک بات پہنچتی ہے، یا تبع تابع فمن دونہ من قول او فعل والمقطوع غیر منقطع لأن المقطوع من صفات المتن۔ اچھا، ایک چیز ہوتی ہے مقطوع جو ہوتی ہے وہ غیر منقطع، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے منقطع اور ایک لفظ ہوتا ہے مقطوع۔ یہ اکثر آپ کو پیپر میں پوچھا جائے گا کہ مقطوع اور منقطع میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مقطوع کا تعلق، یہ بازے میں رکھ لیں، اس کا تعلق متن کے ساتھ ہے، اور منقطع جو ہے اس کا تعلق سند کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بازے میں رکھ لیں۔ مقطوع اس کو کہیں گے جو مسلسل بات جائے گی اور تابع تک پہنچے گی، اور منقطع اس کو کہتے ہیں کہ جب روایت کے اندر سے کوئی راوی کٹ آف ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو وہ روایت جو ہے وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا تعلق بالکل سمپل سے آپ نے بتانا ہے کہ مقطوع کا تعلق یہ متن سے ہے، اور منقطع کا تعلق جو ہے یہ سند سے ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ تو یہ تین قسمیں ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے جی حدیث ضعیف۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کہیں سے سن لیا جی یہ حدیث ضعیف ہے، تو اب کیا ہے یہ حدیث ضعیف کسے کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہوتا ہے، یہ ذرا توجہ سے دیکھ لیں۔ لغتاً میں ہے ضد القوی، یعنی یہ قوی کی ضد ہے، والضعف حسی و معنوی، یعنی اس کے اندر جو کمزوری ضعف پایا جاتا ہے وہ حسی ہو یا معنوی ہو، تو مضبوطی کی یہ ضد ہے۔ اصطلاحاً کیا ہے؟ ہوا ما لم یجمع صفت الحسن بفقد شرط من شروط، یعنی ایسی حدیث جس کے اندر حسن کی کوئی صفت نہ پائی جاتی ہو، اور اس کے اندر اس حسن کی شرائط جو ہے، راویوں کی شرائط، اس کا فقدان ہو، یعنی ان کی شرائط بھی نہ پائی جاتی ہوں، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ ضعیف۔ اب ضعیف جو ہے نا، اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، جس طرح صحیح کے درجات ہوتے ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، اس طرح ضعیف کے بھی درجات ہیں کہ جس بعض اوقات ضعف میں بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، تو اس کے اندر پھر اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ضعیف ہے، پھر بہت زیادہ ضعیف ہے، پھر منکر ہے، اور اس کے بعد موضوع حدیث ہے۔ تو اس کے آگے بھی اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو اب جو اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے مزید، کہ امام ترمذی ایک حدیث کو لے کر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو اس کے راوی ہیں نا، ان راویوں کے اندر کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کی اخراج کیا، لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم عن ابی تمیمہ الحجیمی۔ یہ جو ہے نا راوی، کہتے ہیں ان کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں جانتے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ مطلب کہ راویوں میں سے کچھ راوی ایسے ہیں جن کی احوال کا پتہ نہیں، وہ مجہول ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اس قسم کی جو حدیث ہوگی وہ ضعیف حدیث ہوگی۔ اب اس کا حکم ذرا توجہ سے سنیں۔ حکم کیا ہے؟ کیا حدیث ضعیف کو ضعیف کہہ کے اس کو رد کر دیا جائے گا؟ تو دیکھیں اس کا حکم کیا ہے۔ محدثین نے کہا کہ دو شرائط کے ساتھ جائز ہے، یعنی یہ شرائط کو مد نظر رکھ کر پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ اس ضعیف حدیث کا اللہ تتعلق بالعقائد کا صفات اللہ تعالی، کہ اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے نہ ہو، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، یہ جو عقائد ہیں اس حدیث کا تعلق اس کے ساتھ نہ ہو، یعنی اس کے اندر عقائد بیان نہ کیے جا رہے ہوں اور اللہ کی صفات وغیرہ جو ہے وہ اس کے اندر بیان نہ کی جا رہی ہوں۔ تو پھر ایک پہلی شرط یہ، اور دوسری اللہ یکون فی بیان الاحکام الشرعیہ، اس کے اندر شرعی احکام بیان نہ ہو، مما یتعلق بالحلال والحرام۔ یہ اب آپ نے ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ دو شرائط اس کے اندر اگر نہیں پائی جاتی کہ وہ عقائد سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور اس کے اندر حلت و حرمت کا حکم نہیں آ رہا، تو پھر کیا ہے؟ یعنی تجوز روایت فی مثل الوعید،
تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً کب اس میں کیا ہو، الترغیب و ترہیب، کسی چیز کی ترغیب دلائی گئی ہو، ڈرایا گیا ہو، قصص بیان کیے گئے ہوں، تو یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں جس کے اندر فضائل ہیں، شمائل ہیں کسی کے بیان کیے گئے، تو پھر حکم العمل بھی، اس پر عمل کا حکم ہے، پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ضعیف حدیث کو صرف ضعیف کہہ کر اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے محدثین نے اس ضعیف حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ظاہر ہے کچھ مقصد ہے تو ان کو لکھا ہے نا، تو وہ جب اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث آئے گی، ظاہر ہے پھر تو صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ جب کسی کی فضیلت میں کوئی حدیث ضعیف آ جاتی ہے تو پھر محدثین کے نزدیک اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اس کی قسم ہے المعلق، ہوا اسم مفعول من علق الشیء بالشیء، یعنی لٹکنا، ایک چیز کا کسی دوسرے کے ساتھ لٹک جانا۔ اصطلاحاً کیا ہے، ما حذف من مبدائی اسناد راوin فاکثر علی توالی، کہ سند کے ابتدا سے راوی، ایک راوی یا زیادہ مسلسل جو ہے وہ محذوف، سند کی ابتدا سے جو ایک یا زیادہ راوی لگاتار یا مسلسل جو ہے محذوف ہو جائیں، اس کو معلق کہتے ہیں۔ کیسے، اس کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں، ان یحذف جمیع الاسناد، یا تو ساری کی ساری سند محذوف ہو جائے، ثم یقال، پھر کہا جائے مثلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیچھے سے وہ جو ایک راویوں کا سلسلہ تھا تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو کیا ہوا، یہ حدیث معلق ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے ان یحذف کل الاسناد الا صحابی، پچھلی ساری جو سند ہے، روایت ہے، اس کو کیا کر دیا، محذوف کر دیا، سوائے صحابی کے یا تابعی کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا ایک دو جو ہے پچھلی ساری سند محذوف ہو گئی، یا ایک یا زیادہ محذوف ہو گئی، اور ڈائریکٹ جا کر ابتدا سے لے کر، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اور پھر اس اینڈ پر جا کر کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا کہہ دیا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منسوب کیا یا یوں فرمایا، تو درمیان میں والی ساری جو سند ہے وہ محذوف ہو گئی، تو اس کو کیا کہیں گے، معلق۔ جیسے اما اخرج البخاری فی مقدمہ، بخاری جو ہیں اپنے مقدمے میں ایک حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ بیان کرنے، غتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتین حین داخل عثمان، یہ حدیث لے کر کہتے ہیں فہذا حدیث معلق، یہ حدیث معلق ہے، لأن البخاری حذف جمیع اسناد ساری الا صحابی، اس صحابی کے علاوہ، یعنی وہ صحابی کون ہے، وہ موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت موسیٰ اشعری کے علاوہ انہوں نے ساری حدیث اس کے جو راوی ہیں، سند ہے، اس کو محذوف کر دیا ہے، تو اس طرح کی حدیث جو ہوگی وہ ظاہر ہے معلق ہوگی، اور حکم اس کا کیا ہوگا کہ مردود ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ رد ہے، لأنہ قد فقد شرطا من شروط القبول وہوا اتصال، تو اس کے اندر فقدان ہے، فقدان ہے اتصال سند کی جو شرائط ہے اس کے اندر، تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، المعلق۔ اس کے بعد ایک آتی ہے اس کی قسم، یہ وہ روایات ہیں، وہ اس کی قسمیں ہیں جو مردود یعنی رد ہیں، جن پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک صحیح کی اقسام تھی، یہ ضعیف کی سمجھنے اقسام ہیں، اور ان میں سے کچھ بالکل رد ہیں، اور کچھ پر فقہاء نے جیسے ضعیف کے حوالے سے علماء نے کہا کہ اس پر مشروط عمل کیا جا سکتا ہے۔ مرسل کسے کہتے ہیں، اس میں مفعول ہے مرسل، ارسلہ بمعنی اطلقہ، یعنی مطلب کیا، اطلقہ کا مطلب آزاد کرنا، چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا۔ اصطلاح ہوا ما ساکتا من آخری سند من بعد تابی، تابی کے بعد سند کے آخر سے جو راوی ہے ساکت ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس کا اوپر جو پڑھا تھا نا آپ نے معلق، اس کا سند کے شروع میں تھا، یہ سند کے اینڈ پر ہے، یعنی تابی کے بعد، تابی جو ہے نا وہ اس کے بعد آگے سے جو راوی ہے وہ کون سا ہوتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے، تو صحابی کا نام نہیں ہے، اور تابی یا اس سے پہلے کا کوئی راوی کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تو اس نے کیسے سن لیا۔ اول حدیث الذی سکت من اسناد راوی الذی بعد التابی والذی بعد التابی هو الصحابی، جو تابی کے بعد ہوتا ہے وہ صحابی ہوتا ہے، وآخر سند ہوا طرف الذی فی صحابی، تو اس کی یعنی درمیان میں جو تابی تھا اس نے درمیان سے صحابی کو، یا پھر تبع تابی تھا تو اس نے تابی یا صحابی کو دونوں کو چھوڑ دیا، تو کہہ دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی صورتیں کیا ہے، ان یقول تابی سواء کان صغیرا و کبیرا، کہتے ہیں جی تابی کہے چاہے وہ تابی چھوٹا ہے یا بڑا ہے درجے کے حوالے سے، کان رسول اللہ صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، قضا یا یوں، او فعل قضا، یا ایسے آپ نے کیا، اور فعل بحضر قضا، یا وہاں جب آپ حاضر تھے تو ایسے کیا، تو اس طرح کی کوئی بھی شکل وہ بیان کر دیتا ہے، تو درمیان سے صحابی کو نکال دیتا ہے، تو لازمی بات ہے اس تک بات کیسے پہنچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں حاضری ہوئی نہیں ہے اس کی، تو اس کا حکم بھی کیا ہے کہ یہ بھی مردود ہے، ضعیف، یعنی اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک قسم آتی ہے المعدل، اس میں مفعول ہے من اعدلہ بمعنی اعیاہ، یعنی کہ لنگڑانا، ختم کرنا، یعنی اس کے یہ معنی میں کمزوری، بیماری کے حوالے سے۔ ما سکت من اسناد اسنان فاکثر علی التوالی، یعنی ما سکت من اسنادی اسناد، دو راوی جو ہیں یا زیادہ مسلسل جو ہے نا اس کے کسی بھی جگہ پہ جا کر وہ کیا ہے ساکت ہو جاتے ہیں، تو یہ اس کا حکم بھی ہے وہ مردود ہے۔ یہ ایک ہے منقطع، اس میں فاعل ہے، انقطاع سے ہے، یہ اتصال کی ضد ہے، تو اصطلاحاً کیا ہے ما لم یتصل اسناد علی ای وجہ کان انقطاع ہو، کسی جگہ پہ آ کر سند منقطع ہو جاتی ہے، شروع سے، درمیان سے، اینڈ پر آگے دیکھیں نا اس کی وضاحت میں بھی، کل اسناد انقطع من ای مکان سواء کان الانقطاع من اولی اسناد او من آخری او من وسطی، شروع سے، درمیان سے یا اینڈ سے جا کر منقطع ہو جائے، درمیان میں ایک راوی غائب ہو جائے یا دو راوی غائب ہو جائیں، تو ظاہر ہے وہ جو انقطاع آیا چین کے ساتھ چین ملنی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، ایک درمیان سے حذف ہو گیا، تو اس وجہ سے پھر اس کا حکم جو ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے، ذوف کے اندر آ جاتا ہے، اس پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کے اندر بات جو ایک بڑی اہم، یہ آپ اوپر جتنی بھی پڑھی ہے نا اس کے اندر حکم کی بھی ضرورت نہیں، جسٹ آپ اس کی ڈیفینیشنز لغوی اصطلاحی ٹھیک ہے اور تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور حکم سب کا ایک ہی ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تقریباً شارٹ کویشچن میں زیادہ تر آتی ہیں، لانگ کویشچن میں عام طور پہ یہ نہیں آتی، البتہ یہ جو ہے نا حدیث موضوع یہ آ جاتی ہے لانگ کویشچن میں بھی، اس کو ذرا اچھے طریقے سے آپ تیار کر لیں۔ الموضوع ہوا اسم المفعول، یہ بھی اسم مفعول ہے، وضع الشیء، کسی چیز کا گھڑنا، حتۃ سمیہ بذالک الانحطاط رتبتہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا رتبے میں گر جانا، انحطاط نیچے گر جانا، ایک ہوتا ہے بلندی کی طرف، ایک ہوتا ہے پستی کی طرف، تو رتبے میں پستی کی طرف گر جانا اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اصطلاحاً کیا ہے، هو الکذب المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا جھوٹ جو گھڑا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے، مختلق یعنی کہ تخلیق کرنا، بنانا کر لیں اس کو، تو مصنوع کا مطلب بنانا، ملاوٹ کرنا، ایسا جھوٹ جو بنایا گیا ہے یا گھڑا گیا ہے اور اس کو منسوب کر دیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ سب سے زیادہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اور ہمارے دینی لٹریچر میں اور حدیث کے لٹریچر میں جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے الموضوع۔ اب کہتے ہیں جی اس کے حوالے سے ہوا شر الاحادیث الضعیفہ، کہتے ہیں ضعیف حدیثوں میں یہ سب سے کبھی ہے، یہ ائمہ محدثین و اقبہا و بعض العلماء یعدہ قسما مستقلا، بعض علماء نے اس کو ایک مستقل قسم کہا ہے، لیسا نوع من انواع الحدیث ضعیفہ، وہ کہتے ہیں جو اوپر ہم نے حدیث ضعیف پڑھی ہیں نا اس کی مختلف قسمیں پڑھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ اس کی قسموں میں سے نہیں ہے، یہ الگ سے ایک اس کی ایک قسم ہے، یعنی یہ اس کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر کسی کے اندر ایک راوی کے مسئلہ تھا نا، کسی کے اندر ایک راوی کم تھا، دو تھے، شروع میں تھے، اینڈ تھے، کم تھے، لیکن یہ یہاں تو بالکل بات ہی گھڑی گئی ہے نا، ڈائریکٹ بات جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہے اور اس میں من گھڑت چیزیں شامل کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے نا اس کا حکم دیکھیں، اجمع العلماء علی انہ لا تحل روایتہ لأحد علم حال فی ای معنی، یعنی اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو کسی شکل میں بھی روایت نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ چاہے اس کا کوئی بھی معنی بنتا ہو، جیسے حدیث مسلم کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس نے روایت کی، بیان کی میری طرف کوئی حدیث، یرا انہ کاذب، یہ اس کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ جو دو جھوٹوں میں سے بن جائے گا ایک، یعنی دو جھوٹ اس نے گویا کہ بولے، کیا ایک اس نے چیز گھڑی یعنی بات گھڑی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، اور دوسرا کیا اس نے کیا کہ میری طرف منسوب کر دیا، تو دو جھوٹوں میں سے وہ ایک بن جائے گا، تو لہٰذا یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اس کو نہ بیان کیا جائے گا اور روایت کیا جائے گا۔ اب آگے آ جائیں، چونکہ یہ سوال عام طور پہ لانگ کویشچن میں بھی آتا ہے تو اس لیے میں نے اس کا تھوڑا مٹیریل زیادہ دیا ہے۔ ان کے طریقہ کار وداعین یعنی حدیثوں کو گھڑنے والے جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے گھڑتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ خود کلام کو گھڑتے ہیں اور اس کو پھر سند کے ساتھ ملاتے ہیں،
پھر ایک سند کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آخر کار جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یعنی وہ اسناد بھی خود گڑھتے ہیں اور کلام بھی خود گڑھتے ہیں اور اس کو منسوب کر دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ کسی کا قول لے لیتے ہیں، کسی حکیم دانشور یا کسی کا قول لے لیا اور اس کے لیے بھی پھر انہوں نے ایک سند باقاعدہ ترتیب دی اور سند ترتیب دیتے دیتے اس کو منسوب کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ ان کے دو طریقے ہیں۔ اب اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ موضوع حدیث کی پہچان کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا یہ حدیث موضوع ہے یا صحیح ہے۔ اب تو آسان ہے کہ محدثین نے بتا دیا ان کے بارے میں، لیکن پھر بھی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی پہچان کیا ہے۔ سب پہلی بات یہ ہے اقرار الوادع بالوداع، یعنی حدیث گڑھنے والا خود اقرار کر لے، وہ کہہ دے کہ میں نے حدیث گڑھی ہے، جیسے اقرار کیا اس نے ابی اسما نو بن ابی مریم، اس نے کہا جی میں نے حدیثیں گڑھی ہیں۔ ودا حدیث فضائل سورۃ القرآن سورۃ ان ابن عباس، کہتا ہے میں نے ہر صورت کے فضائل کے بارے میں حدیث گڑھ کے جو ہے نا منسوب کی ہے، اور کن کی طرف؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب کر دی ہے۔ تو ایک تو وہ یہ ہے کہ خود جو ہے اقرار کر دے کہ میں حدیثیں گڑھتا رہا ہوں اور کس کس میں نے حدیثیں گڑھی ہیں، پہلی بات تو ہے تو پتہ چل جائے گا یعنی کہ وہ حدیث موضوع ہے۔ دوسرا کیا ہے او ما یتنزل منزلۃ اقراری، یعنی یا اقرار تو وہ نہ کرے مگر اس کا اقرار کا وہ منزلت میں آ جائے، اندازہ ہو جائے کہ یہ حدیث اس نے گڑھی ہوئی ہے۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے وہ کسی شیخ سے اپنے استاد سے وہ اس کو روایت کرتا ہے، فیصل عن مولدی، جب اس سے یہ پوچھا جائے کہ اس کی ولادت کیا ہے، یعنی وہ جس کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو پھر اس کی تاریخ پیدائش یا وفات پوچھی جائے تو پتہ چلے کہ اس کی وفات اس کی قبل مولدی، اس کے پیدائش ہونے سے پہلے ہی وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو ولا یعرف ذلک الحدیث الا عنده، اور وہ اس کے علاوہ کسی اور سے وہ جانتا بھی نہیں ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ جس کی طرف وہ منسوب کر رہا ہے وہ اس سے ملا ہی نہیں ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا ہے، تو لہٰذا پھر کس طریقے سے اس کی طرف وہ منسوب کر سکتا ہے، تو یہ حدیث بھی موضوع حدیث ہوگی۔ اور دوسرا ہے اوقریت پھر راوی، جو راوی کا کرینہ ہے، کرینۃ راوی، جو راوی بیان کر رہا ہے اس کے اشارہ کنایات سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلا یکون راوی رافضی، کہ اگر کوئی راوی جو ہے رافضی ہے، یعنی جیسے اہل تشیع جس کو کہتے ہیں رافضی ہو، والحدیث فی فضائل اہل البیت، اور وہ حدیث بیان کر رہا ہے اہل بیت کے فضائل میں، تو اب وہ کہیں آپ کو اس طرح کی نظر نہیں آ رہی، تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت کے فضائل میں جو بیان کر رہا ہے ممکن ہے اس نے حدیث گڑھی ہوگی۔ او کرینۃ فی المروی مثل کون الحدیث رقیق اللفظ او مخالفا للحس او مخالفا لصریح القرآن، یعنی یہ بعض اوقات الفاظ سے بھی پتہ چل جاتا ہے، الفاظ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث موضوع ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے الفاظ فصاحت و بلاغت، بدیع، خوبصورتی، ہر خوبی ان کے اندر پائی جائے گی، اور انسان کے بنائے ہوئے الفاظ لازمی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی، یعنی حصی مخالفت نظر آئے گی، قرآن کی صراحتاً مخالفت نظر آئے گی، فصاحت و بلاغت نہیں ہوگی، بدیع نہیں ہوگی، کلام سے اندازہ ہو جائے گا، رقیق بریک سے لفظ ہوں گے، تو اہل علم جو ہے وہ اندازہ کر لیں گے، اہل فصاحت و بلاغت جو پتہ کر لیں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے الفاظ نہیں ہو سکتے، یہ کسی کے گڑھے ہوئے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھا جائے تو حدیث سے موضوع کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہاں پر وضع کرنے کے جو اسباب کیا ہیں، کیوں لوگ جو ہیں حدیثیں وضع کرتے ہیں یا کرتے تھے، ظاہر ہے اب تو نہیں ہے، ابتدائی میں زیادہ ہوتی تھی، تو کیوں کرتے تھے، اس کے لیے مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے ان کی وضاحت نہیں کی، آپ ایک دو لائنوں میں اگر وضاحت کرنا بھی چاہیں بھی تو کر لیں۔ التقرب علی اللہ، کہ لوگ اس لیے گڑھتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا حدیث کو گھڑنا ضروری ہے؟ حضور علیہ السلام کے فرامین تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قرآن ہے، تو بہرحال ان کا یہ مقصد جی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ الانتصار للمذہب، مذہب کی مدد کے لیے کہ آؤ مذہب کے پاس آؤ، دین کی طرف آؤ، یہ ہو جائے گا، یہ اتنا ثواب مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، تو اس طریقے سے بھی وہ حدیثوں کو گڑھتے تھے۔ الطعن فی الاسلام، اسلام میں طعن و تشنیع کرنے کے لیے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، اس کو یہ نیگیٹو جو ہے نا وہ چیزیں نکالنے کے لیے، تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی وہ حدیثیں گڑھتے۔ التزلف الی الحکام، حکمرانوں
کے پاس بیٹھنے کے لیے، حکمرانوں سے فائدے لینے کے لیے، حکمرانوں سے پیسے لینے کے لیے، وظائف لینے کے لیے، حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، اور حکمرانوں کے جو ہیں غلط کاموں کو بھی صحیح کہنے کے لیے. تو اس طریقے سے بھی ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے کہ جو درباری ملا ٹائپ لوگ ہوتے ہیں تو وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا ان کے لیے کوئی معمولی سی چیز ہے. ان کو بس ادھر سے انعام ملنا چاہیے، پیسے ملنے چاہیے، دولت ملنی چاہیے. تو اس وجہ سے بھی وہ کیا کرتے ہیں، حکمرانوں کے قربت حاصل کرنے کے لیے وہ حدیثیں گھڑتے ہیں. التکسب و طلب الرزق، یعنی کہ رزق طلب کرنے کے لیے کہ اس سے ہمیں پیسے ملیں گے، لوگوں کے پاس جائیں گی، حدیثیں جائیں گی، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، کتابیں ہوں گی یا جو بھی، تو رزق طلب کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے بھی اس حدیث کو گڑھا جاتا رہا. اور پھر لاسٹ ہے کہ قصد الشہرہ، یعنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کہ اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں، اتنی روایتیں اس کی طرف سے منسوب ہو گئی، انہوں نے روایت کر دی فلاں. تو لوگوں شہرت حاصل کرنا آج کے دور میں بھی، ہر دور میں بھی لوگوں کو بہت غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے. جیسا آج کل بھی آپ دیکھیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا پہ آ کر لوگ جو ہیں وہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. چند دن پہلے سن رہا تھا ایک مولوی صاحب آج کل بڑے آ رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید کو اوپر سے دے کر پڑھنا، موبائل سے پڑھنا یہ صحابہ کرام کے زبانی پڑھنے سے افضل ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی وہ لغویات، فضولیات کہہ رہا تھا. تو لوگوں کو شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ بڑا کچھ کر دیتے ہیں. ان کا مقصد ہوتا ہے سستی شہرت حاصل ہو جائے. تو یہ لوگ بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. تو بہرحال آگے ہے اس پر جو ہے کتابیں کچھ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں. چلیں آپ یہ بھی کبھی پیپر میں آ جائے کہ موضوعات پر جو کتاب لکھی گئی ہے ان میں سے کوئی کتاب کا نام لکھ دے. تو کتاب الموضوعات یہ کتاب کا نام ہے، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اور وہ اقدم ما صنف فی ھذا الفن، کہتے ہیں اس فن پر سب سے پرانی یہ کتاب لکھی گئی ہے، کتاب الموضوعات ابن جوزی کی. اس کو آپ یاد کر لیں اچھے طریقے سے. اللائل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، امام جلال الدین سیوطی کی دوسری کتاب ہے. یہ دو کتابیں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں تاکہ آپ اس کو یاد رکھیں اور آپ اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی مروزی بھی تیار ہو جائے. تو یہ انشاءاللہ آج جو اہم ٹاپک تھے ہمارے اصول حدیث میں وہ آج کمپلیٹ ہوئے. کل سے انشاءاللہ تاریخ حدیث کے حوالے سے حجیت حدیث اور اس پر ایک دو لیکچر ہوگا. تو اس لیے پھر میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس جو چینل کو سبسکرائب میکسیمم کریں، خود بھی اور دوستوں کو بھی کہیں، اور پھر اس کو آگے بھی، تاکہ اس سے آپ کے سننے سے اور کمنٹ سے اور ویوز کے زیادہ ہونے سے جب مجھے اندازہ ہوگا کہ زیادہ لوگ استفادہ کر رہے ہیں، میرا حوصلہ زیادہ بڑھے گا اور پھر میں مزید محنت سے اس کو کروں گا. تو یہ آپ لوگوں پر ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.